السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی سٹوریز میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، سناتا بھی ہوں، جیسا آپ سمجھ لیں۔ ایک اور سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ میری یہ کہانی شاید آپ کو جھوٹ لگے، لیکن جو کچھ میں نے جھیلا ہے وہ میری روح پر آج بھی نقش ہے۔ یہ واقعہ پچھلے سال کی بات ہے، جب میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں گیا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا مکان تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ آباد نہیں ہے۔ اکثر گاؤں میں بچپن میں ہم نے بہت ساری ایسی کہانیاں مکانوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس میں اسیب ہے، اس میں سایہ ہے، عجیب عجیب طرح کی نا۔ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ اس مکان میں رات کو عجیب سی آوازیں آتی ہیں، کبھی قدموں کی چاب، کبھی دروازے کھلنے بند ہونے کی آواز، اور کبھی کسی کے دھیرے دھیرے ہنسنے کی۔ میں نے ہمیشہ یہ قصہ مذاق میں اڑا دیا، مگر اس بار جانے کیوں میرا دل چاہا کہ اس مکان کو قریب سے دیکھوں۔ ایک رات تقریباً 11 بجے میں ٹارچ اور موبائل ہاتھ میں لیے اس مکان کی طرف نکل پڑا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، کتے بھونک رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی بوجھل خاموشی تھی۔ جب میں مکان کے قریب پہنچا تو عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دور سے دیکھ رہا ہو۔ دروازہ ٹوٹا پھوٹا تھا اور آدھا کھلا ہوا۔ میں نے ہمت کی اور اندر قدم رکھا۔ اندر کی فضا بوسیدہ لکڑی اور نمی کی بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی دیواروں پر ڈلی تو پرانی تصویریں نظر آئیں جن کے چہرے دھندلے ہو چکے تھے، مگر آنکھیں ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی بھی مجھے دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر پیچھے سے اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا آپ چاہیں گے کہ اچانک آپ کسی ایسی ڈرونی جگہ پر جائیں اور اکیلے ہوں اور اندھیرا ہو اور اچانک کوئی ایسی کھٹکھٹاہٹ سی ہو جائے اور آپ کا وہاں پہ تعصب کیا ہوگا؟ دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز نے میرے دل دہلا دیا تھا۔ میں نے فوراً ٹارچ پیچھے ہٹائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ باہر جانے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے جمی ہوئی یہاں سے یار دوبارہ ابھی شروع کریں گے۔ ایک دو تین، دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز نے میرا دل دہلا دیا۔ میں نے فوراً ٹارچ پیچھے گھمائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ باہر جانے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے جما ہوا تھا، جیسے کسی نے طاقت سے دھکیل کر بند کیا ہو۔ میرے ہاتھ پسینے سے تر تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید ہوا کے زور سے دروازہ بند ہوا ہوگا، لیکن دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا جھولا پڑا تھا جو ہلکی ہلکی حرکت کر رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید ہوا اندر آ رہی ہے، لیکن ہوا کہاں سے کھڑکیاں تو ساری بند تھیں۔ اچانک مجھے قدموں کی چانپ سنائی دی، کسی کے ننگے پاؤں چلنے کی آواز۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی جس طرف ڈالتا وہاں کچھ نہیں ہوتا، مگر آواز پھر بھی بڑھتی جاتی۔ اور پھر میرے کان کے بالکل قریب کسی نے دھیرے سے سرگوشی کی، واپس کیوں نہیں جاتے تم؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر روشنی ڈالی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ سرگوشی سننے کے بعد میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ اونچی کی اور ارد گرد دیکھا۔ کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایک چیز نے میرا دل دہلا دیا۔ سامنے کی دیوار پر ایک سایہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سایہ کسی انسان کا تھا، لیکن کمرے میں اکیلا تھا۔ جتنا غور سے دیکھتا اتنا ہی وہ سایہ حرکت کرتا، جیسے سانس لے رہا ہو۔ میری نظریں جمی ہوئی تھی کہ اچانک وہ سایہ آہستہ آہستہ دیوار سے الگ ہو کر کمرے کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ میرے سامنے تھا، قد میں لمبا، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ بالکل اندھیرے میں چھپا ہوا۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے موبائل جیب میں ڈالا، ٹارچ سیدھی اس کے منہ پر ڈالی، لیکن روشنی لگتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میری سانس تیز تھی، دل دھڑک رہا تھا، مگر اگلے لمحے ایک اور بھیانک چیز ہوئی۔
کمرے کی دیوار پر لال رنگ سے لکھا ہوا جملہ نمودار ہوا، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ کمرے کی دیوار پر لال رنگ سے لکھا ہوا نمودار ہوا جملہ کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ دیوار پر لکھے ہوئے وہ الفاظ دیکھ کر میری ٹانگوں سے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ٹانگیں ایسا ہوتا ہے نا، اچانک انسان یکدم ڈرتا ہے اور انسان کے پاؤں زمین پر نہیں، ایسا لگتا ہے کہ زمین پر ہے ہی نہیں۔ میں پیچھے ہٹا تو فرش چرچرانے لگا جیسے کسی کے وزن سے دب رہا ہو۔ میں نے ہمت جٹائی اور ایک کمرے میں قدم رکھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ آن کی تو کمرہ بالکل خالی دکھائی دیا، نہ کوئی فرنیچر نہ کوئی چیز، بس دھول اور جالے۔ لیکن پھر بھی اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کسی عورت کے رونے کی، کبھی بچے کے ہنسنے کی، کبھی کسی کے کھانسنے کی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ یہ وہم ہے میرا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھا آواز بالکل میرے قریب آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کان کے پاس کھڑا ہو کر سانس لے رہا ہو۔ اچانک میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ آہستہ سے رکھا گیا۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کمرہ تو خالی تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، سانسیں بے قابو تھیں، اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ مکان واقعی آباد ہے، لیکن ان کے ذریعے جو زندہ نہیں ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اگلے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کمرہ باقی کمروں سے مختلف تھا۔ دیوار کے بیچ میں ایک پرانا سا ٹوٹا ہوا آئینہ لگا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس آئینے میں جھانکا، پہلے تو اپنا ہی عکس نظر آیا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے پیچھے کسی اور کا عکس ابھرا۔ وہ ایک عورت تھی، سفید کپڑوں میں، بال کھلے ہوئے اور آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، لیکن جب دوبارہ آئینے میں نظر ڈالی تو وہ عورت اور بھی قریب آ چکی تھی۔ اب اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس نے دھیرے سے کہا، اب دیر ہو چکی ہے۔ اچانک آئینہ زور سے لرزرانے لگا، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شیشے پر دراڑیں پڑ گئیں اور ایک کان پھاڑ دینے والی چینخ کمرے میں گونج اٹھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پیچھے قدم بڑھایا، لیکن تبھی فرش کے نیچے سے یوں لگا جیسے کوئی چیز رینگتے ہوئے باہر آ رہی ہو۔ فرش ہلنے لگا اور لکڑی کی درازوں کے بیچ سے، دروزوں سے ایسا ہی بھائی نے کچھ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو دراز پڑھ لیتے ہیں، درازوں کے بیچ سے ایک گرد اٹھنے لگی۔ میں ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے ایک سیاہ سا ہاتھ باہر نکلا، لمبی لمبی انگلیاں، نوکیلے ناخن اور جیسے جل چکی ہو جلد۔ وہ ہاتھ فرش کو پکڑ کر زور سے دبانے لگا، جیسے کوئی پوری طاقت سے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر ٹانگیں سن ہو گئی تھی۔ اچانک دوسرا ہاتھ بھی نکل آیا۔ اب دونوں ہاتھ لکڑی کو توڑنے لگے تھے۔ آواز بالکل کانوں کے قریب لگ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی قدم بڑھایا میرے کان کے قریب پھر وہی آواز سرگوش کرنے لگی، اب کہاں بھاگو گے؟ میرے قدم زمین سے چپک گئے، فرش ٹوٹ کر کھل گیا اور اندر سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا، اور وہاں اس کا چہرہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر آنکھوں کی جگہ دو خالی گڑھے تھے۔ وہ وجود آہستہ آہستہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ سیاہ وجود اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ کمرہ جیسے مزید تنگ ہو گیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے پیچھے دیوار تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں میرے چہرے کے قریب آنے لگیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ میری ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور روشنی بار بار جھپکنے لگی۔ روشنی میں ایک لمحہ وہ سایہ قریب نظر آتا، دوسرے لمحے وہ دور چلا جاتا، لیکن مجھے اپنے گرد ٹھنڈی سانسیں اور کب کبھی دینے والی ہوا صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دیوار پر لٹکی ہوئی پرانی تصویریں خود بخود نیچے گرنے لگیں۔ ہر طرف کے ٹوٹنے کے ساتھ کمرے میں ایک نئی چینخ گونجتی، جیسے ہر فریم کے اندر کوئی قید تھا جو آزاد ہو رہا تھا۔ وہ وجود اب میرے اتنے قریب آ گیا
کہ مجھے لگا جیسے وہ میرے اندر اتر جائے گا۔ اس کے خالی گھڑوں جیسی آنکھیں میں جھانکتے ہی میری آنکھوں کے آگے سب کچھ دھندلا ہونے لگا، اور تبھی اس نے میرے کان میں آہستہ سے کہا، تم اب ہمارے ہو، تم اب ہمارے ہو۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی تو جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے میری سانس رک گئی ہو، کمرے کی دیواریں آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگیں، جیسے کوئی دھواں ہر طرف پھیل رہا ہو۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ کمال یہ ہوا کہ اس بار دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں حواس بھاگتا باہر نکل گیا۔ باہر آ کر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مکان بالکل خاموش اور سنسان کھڑا تھا، جیسے اندر کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن ایک چیز نے میرا خون جما دیا۔ کھڑکی کے پردے کے پیچھے وہی سایہ کھڑا تھا، اور اس کی خالی آنکھیں اب بھی مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں گاؤں واپس آیا، مگر کئی دن تک بخار میں رہا۔ رات کو آنکھیں بند کرتے ہی وہ سرگوشی سنائی دیتی، تم اب ہمارے ہو، تم اب ہمارے ہو۔ آج تک نہ میں اس مکان کے قریب گیا، نہ اس رات کو بھول سکا، لیکن کبھی کبھی آئینے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ سایہ آج بھی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ ایسی سٹوریز اور سننا چاہ رہے ہوں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا دیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے چینل کا نام چھپی دنیا ہے اور کوئی کسی کا نام نہیں ہے۔ ہم ایسی ایسی سٹوریز آپ کے لیے لے کر آئیں گے جو آپ لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ شیئر کی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔